دمشق کی پرسوز گلیاں رات کے پچھلے پہر خاموش ہو چکی تھی، مگر ایک شخص تھا جو نیند سے دور زندگی کی دہلیز پر کھڑا آہستہ آہستہ سڑکوں پر ٹہل رہا تھا۔ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، شہر کا جانا مانا تاجر ابراہیم تھا، مگر آج وہ بے بس تھا۔ فضا میں ہلکی ٹھنڈک تھی، ہواؤں میں نرمی، مگر ابراہیم کے اندر کوئی طوفان چل رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اب زیادہ وقت نہیں، شاید 1 ہفتہ یا 10 دن، اس سے آگے زندگی کا سفر ممکن نہیں ہے۔ ولایت تک دوڑ لگائی، امید کے چراغ روشن کرنے کی کوشش کی، لیکن سب بجھ گئے۔ سب حکیموں نے اور طبیبوں نے ایک ہی جواب دیا کہ اب باقی وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزارو تو اچھا ہے۔ یہ سن کر ابراہیم جیسے اندر سے خالی ہو چکا تھا۔ اس رات وہ ایسے ہی نکل پڑا، بے منزل، بے وقت۔ پتہ ہی نہیں چلا کب شہر کی روشنیاں پیچھے رہ گئیں اور وہ ایک پرانے سنسان پل پر آ کھڑا ہوا۔ سامنے ایک عورت کھڑی تھی، 30 کے لگ بھگ اس کی عمر ہوگی، پریشان چہرہ۔ وہ کسی مرد سے بات کر رہی تھی، التجا کر رہی تھی۔ جب ابراہیم قریب آیا تو آواز آئی، خدا کے لیے میرے پیچھے میرے بچے بھوکے ہیں، میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ اور مرد وہ کہہ مار کر ہنس رہا تھا، تمہاری قیمت تو اتنی بھی نہیں ہے۔ ابراہیم کے قدم رک گئے، دل میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ وہ پلٹا اور اس عورت کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ عورت نے جیسے ہی اسے آتے دیکھا تو خود کو زبردستی سے سوار کر مصنوعی مسکراہٹ چہرے پہ سجائی اور کہنے لگی کہ جی صاحب۔ ابراہیم تھوڑا پیچھے ہٹا اور نرمی سے بولا کہ نہیں میری بہن، ایسی کوئی بات نہیں، میں بس تمہاری باتیں سن کر یہاں آ گیا تھا۔ مجھے صرف یہ بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ وہ عورت جو ابھی خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی اندر سے ٹوٹ کر بکھر گئی، آنکھیں بھیگ گئی اور کہنے لگی، قسم اس ذات کی جو ہمارا حال جانتے ہیں، میں ایسی عورت نہیں ہوں۔ شوہر کو فوت ہوئے 1 سال ہو چکا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ شروع میں لوگوں نے مدد کی، لیکن آہستہ آہستہ سب نے ہاتھ کھینچ لیے۔ کرایہ باقی ہے، گھر سے نکالنے کی مہلت شام تک ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ابراہیم کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے جیب ٹٹولی، مگر کچھ خاص رقم نہیں تھی۔ پھر بھی اس کے پاس جتنی نقدی تھی عورت کو دی اور کہا کہ یہ رکھو اور اپنا پتہ دے دو، فکر مت کرو، سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ عورت حیرت سے اسے دیکھتی رہی، شک اور امید کے درمیان ڈولتی آنکھیں، جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیا واقعی؟ رات گئے وہ گھر پہنچا، نقدی جمع کی، ڈرائیور کو جگایا اور ایک بڑی وین منگوائی۔ شہر کے 24 گھنٹے کھلے اسٹوروں سے راشن، دودھ، دالیں، چینی، بچوں کی اشیاء سب خریدا۔ پھر اسی پتے پر جا کر سارا سامان خود اپنے ہاتھوں سے اتارا اور خاتون کو دے کر کہا کہ اب کرائے والے سے بات بھی میں خود کروں گا اور ہر ماہ ایک رقم تم تک پہنچتی رہے گی، بس دعائیں دینا۔ اس کے بعد وہ بنا کچھ سنے، بنا کچھ سمجھے واپس مڑ کر رخصت ہو گیا۔ مگر اس رات کچھ بدل گیا تھا۔ ابراہیم، جس کا دل موت کے خوف سے جکڑا ہوا تھا، اب ہلکا ہو چکا تھا۔ اس نے وصیت لکھی، اس ایڈریس پر ہر ماہ مخصوص رقم بھیجی جائے جب تک میری سانسیں چلیں، اور پھر دن ہفتے بنے، ہفتے مہینے اور مہینے سال۔ ڈاکٹروں کا دیا وقت تو کب کا گزر چکا تھا۔ ابراہیم ہر مہینے اسی پتے پر راشن اور رقم بھجواتا رہا، 5، 10، 20 سال، یہاں تک کہ ایک رات سجدے میں پڑا تہجد کی دعا کرتے کرتے وہ اپنے رب سے جا ملا۔ جب اس کی تجوری کھولی گئی، وصیت نکالی گئی تو اس میں پرانا لفافہ ملا، 20 سال پرانی تحریر کے ساتھ۔ اس مہینے کی رقم بھیجی نہیں گئی تھی، 7 دن لیٹ ہو چکی تھی، کیونکہ تدفین اور ملاقاتوں میں وقت نکل گیا۔ اس کے بیٹے اس ایڈریس پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہی عورت اب 50 سال سے اوپر دروازے پہ آئی۔
بیٹے نے کہا کہ ہم آپ کو والد صاحب کی بھیجی گئی رقم دینے آئے ہیں، معذرت کہ اس بار 7 دن کی تاخیر ہو گئی ہے۔ عورت کی آنکھوں میں خوشی اور شکر گزاری تھی، مسکرائی اور کہنے لگی کہ نہیں، اب ضرورت نہیں ہے، میرے بیٹے کو 7 دن پہلے ہی پہلی تنخواہ ملی ہے، اور آپ کے والد صاحب کو کہنا کہ اب ان پر ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم انہیں ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ بیٹے ساکت رہ گئے، کیونکہ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ 7 دن پہلے جب ان کے والد سجدے میں رب کے حضور پہنچے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منسوب ہے کہ صدقہ راز میں ہو تو رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ ابراہیم کے اخلاص، نرمی اور خاموش خیرات نے اسے وہ عمر دی جو ڈاکٹروں کے توقع سے کہیں آگے تھی، اور وہ مقام بخشا جو ہر دل کو نصیب نہیں ہوتا، سجدے میں موت۔